السلام علیکم صاحبو، شبیر احمد آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج 2 اکتوبر 2010 ہے۔ حج کے دنوں میں ابھی کافی وقت باقی ہے، حالانکہ کچھ تو لیٹ ہو گئے ہم۔ بہت سے حضرات و خواتین تو رمضان میں ہی وہاں جا بیٹھتے ہیں۔ تو ایک رائے ہے، مشورہ ہے ایک طالب علم کی جانب سے، لیکن قرآن کی روشنی میں ہے۔ بہت سے لوگوں پر گراں گزر سکتا ہے، لیکن یہ خلوص پر مبنی ہے، اس پہ غور فرمائیے۔ عرض یہ ہے کہ وطن عزیز پاکستان جن مصائب سے دوچار ہے، سیلاب ہے، اس کی تباہ کاریاں، مکانات بہہ گئے ہیں، فصلیں اجڑ گئی ہیں، لوگ بے گھر ہیں، کھلے آسمان کے نیچے ہیں، کھانا پینا نہیں ہے، اور آگے جو بربادی، پھر بیماریاں پھیل رہی ہیں، وبائی امراض، آگے بہت کچھ اور ہونا ہے۔ ہمارا انفراسٹرکچر تباہ جس طرح سے ہوا ہے، تعمیر نو کا پورا کام کرنا ہے۔ تو ان حالات میں یہ میں صرف عرض نہیں کروں گا اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے۔ قرآن کریم دیکھیے، آیت نمبر 96 سورہ آل عمران، وہاں کیا ارشاد ہوتا ہے درمیان میں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ بات بہت سادہ سی ہے کہ اللہ کا حق ہے یہ کہ تمام انسان، بنی نوع انسان، نوٹ کیجئے، یہ بھی عجیب بات لگے گی آپ کو کہ مسلمانوں پر ہی نہیں، تمام بنی نوع انسان پر فرض ہے، اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کے گھر، علامتی گھر کعبۃ اللہ کا قصد کریں، اور وہ لوگ، وہ قومیں جو صاحب حیثیت ہوں، جو استطاعت رکھتے ہوں وہاں جانے کی، حالات اجازت دیتے ہوں، یہ شرط بہت اہم ہے جی۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ حج کا اصل مقصد جو ہے وہ تو یہ ہے کہ عالم انسانی کا اتحاد، وہاں دنیا کے لیڈر جائیں، ہر سال مل بیٹھیں، سیارہ ارضی کے مسائل کا حل ڈھونڈیں اور اسے جنت ارضی بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ہے حج کا مقصد۔ اس مفہوم کو، انڈرسٹینڈنگ کو، علامہ اقبال کے ایک شعر سے بہت تقویت ملتی ہے۔ مکے نے دیا خاک جنیوا کوئی پیغام، جمعیت اقوام کہ جمعیت آدم۔ ان کے زمانے میں لیگ آف نیشنز ہوا کرتی تھی نا، آج کل تو یو این او ہوتی ہے، تو جنیوا اس لیے فرمایا، جو ہیڈ کوارٹر تھا لیگ آف نیشنز کا۔ تو انہوں نے کہا کہ قوموں کا اتحاد نہیں، انسانیت کا اتحاد، وہ ہے قرآن کا میسج۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک رسمی چیز بن کے رہ گئی ہے حج، کہ لوگ گئے، طواف کیا، سعی کی، شیطان کو کنکریاں ماری، آب زمزم جم کے پیا، کچھ لے آئے ادھر، کچھ دن قیام ہوا منی میں، کچھ عرفات میں، اور ہار پہن لیا کہ حاجی صاحب بن گئے۔ تو اور پھر اسٹیٹس سمبل، کتنے حج کیجیے آپ نے؟ میں تو 19 حج کر چکا ہوں، ماشاء اللہ، بہت مبارک ہو۔ تو اس میں انسانیت کی فلاح کا کوئی کام نہیں ہوا۔ اس پر یہ غلط فہمی میں مبتلا مسلمان کہ حج کر کے انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اللہ رحم فرمائے ہم پر۔ قرآن نے یہ نہیں فرمایا۔ اپنے گناہوں سے یا برائیوں سے پاک ہونے کا طریقہ اللہ نے صرف ایک بتایا ہے قرآن میں، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ نیک کام جن سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہو۔ دیکھیے، نیک کام وہ ہوتے ہیں، کوئی ریچول یا رسمی باتیں نہیں، جن سے اللہ کی مخلوق کو، بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچے، وہ تمہاری برائیوں کو
خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ طریقہ اللہ نے بتایا، لیکن جھوٹی روایت بن گئی، اور صاحب ویسا ہو کے آ گئے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوئے۔ میر تقی میر یاد آ گئے۔ وہ غزل کو شاعر تھے، لیکن کتنی زبردست بات کہہ گئے وہ، کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ حج کر آتے ہیں، ہم نے بھی کیا ہے، اور ان میں کوئی تبدیلی تو نظر نہیں آئے گی آپ کو، ایک شخص بھی شاید نہ آپ کو ایسا ملے۔ تو میر تقی میر بہت پہلے 250 سال پہلے کہہ گئے، مکے گیا مدینے گیا کربلا گیا، جیسا گیا تھا ویسا ہی چل پھر کے آ گیا۔ چل پھر کے آ گیا، اس میں مزاح بھی بہت اچھا ہے۔ اور ریچولزم یا رسمی معاملہ، اس کی مثال ایک اور دیکھیے علامہ اقبال کے اپنے خاص انداز میں، زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ تو صاحبو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس بار حرم کا تحفہ وہ ہونے دیجیے جس کی ملک و قوم کو اشد ضرورت ہے اس وقت۔ دوسری چیز جو دھیان رکھنے کے لائق ہے وہ یہ کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر، کہہ لیجیے حج کے موقع پر، دنیا بھر میں جانور قربان ہوتے ہیں۔ مسلمان اپنے شہروں کی گلیوں میں بکرے، دمبے، بھیڑیں، گائے، بھینس، اونٹ لٹا دیتے ہیں، چھری پھیری، او واہ واہ سب بڑی نیکی ہوئی، اب یہ پل سے رات پار کرائے گا ان کو یہ جانور۔ اللہ نے اس قربانی کا کہیں حکم نہیں دیا، وہاں صرف النحر کے الفاظ آئے ہیں، کا لفظ آیا ہے۔ النحر کہتے ہیں صرف اونٹ کی قربانی کو، اونٹ کی قربانی جو مکہ میں خانہ کعبہ میں ہو سکتی ہے اور حج کے دوران ہو سکتی ہے، صرف اونٹ کی قربانی۔ یہ جو گلیوں کوچوں میں دوسرے شہروں میں صدیوں سے سلسلہ چلا ہوا ہے، یہ ہمارے عجمی اماموں نے بھٹکایا ہوا ہے لوگوں کو۔ توجہ فرمائیے قرآن کریم پر، جو ہماری واحد پناہ گاہ اور عروۃ الوثقی، ایسی رسی ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی اور ہمیں صحیح گائیڈ لائنز فراہم کرتی ہے۔ تو خدا را عمرے اور حج کو سٹیٹس سمبل نہ سمجھیے، نہ ہی سمجھیے کہ اس رسمی عبادت سے آپ کے گناہ دور ہو جائیں گے، اور یہ بھی خیال رکھیے ایسا نہ ہو کہ آپ کا پڑوسی، آپ کے جاننے والے عزیز رشتہ دار، ہم وطن بھوک سے جان دے رہے ہوں اور آپ وہاں شیطان کے کنکریاں مار رہے ہوں۔ مجھے بہت شوق ہے، کافی عرصے سے ہے، کہ مجھ پر کبھی فتویٰ تو لگے، میں ایسی باتیں بہت کرتا ہوں، لیکن یہ سمجھیے کہ لکی چانس یہ آج تک ملا نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ کوئی مفتی صاحب یا مفتیان کرام اس موقع پر مجھ پر فتویٰ لگا دیں تو ان کی بڑی نوازش ہوگی۔ بہرحال جو کچھ عرض کیا وہ عین خلوص پر اور قرآن کی نص پر، اس کی آیت کے مطابق عرض کیا ہے، اس پر غور فرمائیے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، انشاءاللہ القریب پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔